اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتالی ہمت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، درس نمبر 36 لے کر، اور 5 فروری آج تاریخ ہے، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور ایمان۔ اس کے لیے میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 منتخب کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں ہرگز گزر ہی نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں اصول کافی اور دوسری جو کتب ہیں اس میں احادیث موجود ہیں۔ میں اصول کافی سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسلام کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک میدان قرار دیا اور ایک نور معین کیا، اور اس کے لیے ایک حصار بھی مقرر کیا اور ایک مددگار بھی دیا۔ اسلام کا میدان قرآن ہے، اس کا نور حکمت ہے، اس کا عصا نیکی ہے، اور اس کے مددگار میں اللہ کے رسول فرما رہے میں اور میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیروکار ہیں، پس تم میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی شیعہ اور ان کے مددگاروں سے محبت رکھو۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ اسلام میں لباس ہے، اس کے لباس شرم و حیا ہے، اس کا زیور وفا ہے، اس کی مروت نیک کردار ہے، اس کا ستون پرہیزگاری و تقوی ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد اور اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی ہے۔ مجازات النبویہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ بے شک اسلام کی غربت کی حالت میں ابتدا ہوئی تھی اوائل بعثت، اور لوگوں کے اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عنقریب غربت کی طرف یہ دوبارہ لوٹے گا۔ اور طائف الحکم میں یہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 2 گواہیوں شہادتین، اور 2 قریب کی چیزیں قریتین پر کہا گیا کہ شہادتین کو تو ہم سمجھ گئے، مگر یہ قریتین کیا ہے؟ تو فرمایا نماز و زکوٰۃ جو ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3 رمضان کے مہینے کے روزے۔ نمبر 4 حج بیت اللہ ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں۔ نمبر 5 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت۔ یہ تمام صفات ولایت پر مکمل ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ طائف الحکم میں حدیث موجود ہے۔ اور مجازات النبویہ میں یہ حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان دونوں اسلام نہ لائیں۔ اور جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ اسلام کے 4 بنیادی ارکان ہیں، صبر، یقین، جہاد اور عدل۔ اور جامع الاخبار ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عیون اخبار و غذا میں یہ حدیث ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور عادت سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ جس کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو گویا اس میں ایمان کے فضائل کامل ہے۔ نمبر 1 جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام پر نہ ابھارے۔ نمبر 2 جب ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے منحرف نہ کرے۔ نمبر 3 جب قدرت حاصل کرے تو ایسی زیادتی نہ کرے جو اس کے شایان نہ ہو۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص کو اس کی بدی غمگین کرے اور اس کا نیک عمل خوش کرے وہ مومن ہے۔ خصال شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہیں: تندرستی میں خرچ کرنا، اپنے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ عدل کرنا، اور
طلباء پر علم خرچ کرنا، یعنی لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کو علم دینا، طالب علموں کو جو علم سیکھنا چاہیں۔ کتاب اثنا عشریہ میں یہ حدیث ہے کہ ایمان کے 4 ستون ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، دوسرے یہ کہ تم جان لو کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، تیسرے یہ کہ تم جان لو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، چوتھے یہ کہ تم ان چیزوں کو جان لو جو تمہارے دین سے تمہیں خارج کرتی ہیں۔ کتاب اثنا عشریہ ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اول، اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوم، اس پر کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، اس پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور 4 قضا و قدر پر۔ سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں 5 خصلتیں نہ پائی جائیں: اللہ پر توکل، اور اللہ کے احکام کے سامنے صحیح تسلیم خم کرنا، اور اپنے امور کو اس کے حوالے کرنا، اس کے فیصلوں پر خوش رہے اور اس کی طرف سے نازل کی ہوئی بلاؤں پر صبر کرے۔ جامع اخبار میں یہ حدیث ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک ہے حصہ صبر ہے اور ایک حصہ شکر ہے۔ اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ کسی شخص کے ایمان کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو یہ یقین رکھے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور جہاں تک ممکن ہو توبہ استغفار کرتا رہے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو توبہ استغفار سے خالی نہ سمجھے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت توبہ کر لیا، ضرورت نہیں ہے، مسلسل توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور مقام پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور سچی توبہ کرنے والا حرام کاموں سے پرہیز کرے گا۔ طالب علم میں حریص ہو جائے گا، جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا اسی طرح وہ بھی دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا انتہائی سنگین غلطی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس مرہم ہو اور وہ اس کے بھروسے پر اپنی انگلیاں جلا ڈالے۔ ایسی آگ پر ہرگز دلگی نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیاوی آگ سے ہزاروں درجے زیادہ تیز اور گرم ہے وہ جہنم کی آگ، جس سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا کی رحمت اور احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے متاثر ہو کر اطاعت و فرمانبرداری زیادہ کرے، نہ کہ گستاخی و نافرمانی کی جائے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ محبت اور اطاعت کرتا ہے، نہ کہ مخالفت و سرکشی۔ ہمت کر کے ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ چھوڑتا ہے تو سب گناہ اس سے چھٹ جاتے ہیں، اور انسان اگر علم دین حاصل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ ہمیں گناہوں کی تفصیل ہی معلوم نہیں ہوتی، اور توبہ گناہ سے ہوتی ہے تو توبہ کیوں کر ہوگی؟ لوگوں کے علم سے اس قدر اجنبیت ہو گئی ہے، لوگوں کو علم سے اس قدر اجنبیت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی عالم ہمارے سامنے ہمارے افعال کا گناہ ہونا بیان کرتا ہے تو سن کر سخت تعجب ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح سے بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو انسان اگر علم دین حاصل کرتا ہے تو شیطان اس کو اس طرف راغب نہیں ہونے دیتا، اور اس کے لیے ضروری کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ عقل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان دوسری ضروریات دین کی طرف بھی راغب ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.